اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود پاک کے سیغے پڑھا ہوں، میرے بعد آپ بھی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، آپ نیت کریں بغیر ڈسٹربنس کی طرف توجہ دیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور کثرت سے احادیث میں درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، the one who recites 100 times درود upon me، رسول پاک فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، in between his eyes، رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ بندہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ، درود پاک ایسا عمل ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے قرضوں کو پھیرنے کا آسان ذریعہ درود پاک ہے۔ آپ کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غم دور ہو جائیں، آپ محبوب پر درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو جائے، یس، درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حبیب پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کرم فرما ہو رہے تھے، پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے سٹیپ پر جب قدم رکھا تب بھی آپ نے کہا آمین، اور تیسرا سٹیپ آیا تب بھی آپ نے کہا آمین۔ اب ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھتے، جب صحابہ اکرام کچھ ایسا کرتا دیکھتے جو معمول میں نہیں ہوتا تو سوال کر لیا کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ آقا نے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو آمین کہا، سیکنڈ پر بھی آمین کہا، تھرڈ پر بھی آمین کہا۔ تو کسی نے پوچھا حضور آقا آپ کو یہ پہلے کرتا نہیں دیکھا، اس کا سبب ارشاد فرما دیں۔ اس کوارڈینیشن کا فائدہ یہ ہے کہ رہتی قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے یہ جو سوال و جواب تھے یہ بہت بڑے علم کا ایک دریا بنتے چلے گئے۔ رسول پاک سے پوچھا حضور یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، آپ ارشاد فرمائیں واٹس the ریزن بیہائنڈ اٹ۔
آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین آئے تھے اور حاضر بارگاہ ہو کر جب میں نے پہلا قدم رکھا تو پہلے قدم پر کہا کہ جو رمضان پائے، رمضان کا ایام پائے، دعا کی نا کہ جو رمضان کا وقت پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود ہونا یہ عربی میں ایک طرح سے ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک سمجھانے والا جملہ، ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے اس دعا پر کہا آمین۔ پھر جب دوسرا اسٹیپ آیا تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تھا تو جبریل امین نے دعا کی تھی کہ یا رب جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ان کی آخری عمر میں پائے اور ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی سیوا کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے کہا آمین۔ اور جب تیسرا سوال تھا، تیسری دفعہ جب آمین کہا تو دعا فرمائی تھی جبریل امین نے کہ یا رب اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے محبوب کا ذکر ہو، پیارے آقا کا ذکر ہو اور ان پر درود نہ پڑھے۔ تو پیارے آقا نے اس پر بھی کہا آمین۔ اب یہ تینوں جو دعائیں تھیں، ان تینوں دعاؤں کو ہم اپنے سامنے رکھیں جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور یقیناً ان دعاؤں سے سیکھنے کو کتنا کچھ ہے۔ ناؤ لیٹس فگر آؤٹ، رمضان آتا ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ رمضان از ویری کلوز، ہم رمضان کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ رمضان آتا ہے، ہمارا کیا معمول ہوتا ہے؟ سیکنڈ اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کا، ان کے جو احکام ہیں، جو حقوق ہیں، اس پر کتنا ہمارا عمل ہوتا ہے؟ اور نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے کیا ہم درود پڑھتے ہیں؟ تو نیت یہ فرمانی ہے، ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ آمد رمضان ہے، ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری جو بات ہے یہ تو بہت ڈرانے والی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کر رہے ہیں جب یہ دعا ہو رہی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور ان کی اطاعت، ان کی سیوا کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ تو ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ پرابلم، the biggest problem this era is facing, it is one of the problems that we are facing right now. بہت ساری جو پرابلمز ہیں ہمارے یوتھ کی، جنزیز کی، اس جنریشن کی، ان میں سے ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کی جس نے قدر کی اور اس کا صحیح استعمال کیا تو وہ نعمتیں اس بندے کو دنیا میں اور آخرت میں نجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہماری باڈی پارٹس میں رکھی ہیں، آرگن رکھے ہیں، ان میں سے اگر آپ نوٹیبلی 2-3 کو سامنے رکھیں، جیسے آپ کی زبان، میری زبان، آنکھ، کان، یہ وہ 3 ایسے امپورٹنٹ آرگن ہیں انسانی جسم کی جس کا استعمال بندہ صحیح انداز سے کر لے تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور غلط استعمال کرنا یہ بندے کو تباہ کر دیتی۔ آج جیسے کانوں سے ہونے والے گناہوں پر اگر ہم کچھ دیر کے لیے غور کریں تو میرا خیال ہے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں، اور کئی دفعہ تو بندے کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جیسے غیبت کرنا اور سننا دونوں پر منائی ہے، میوزک سننا یہ منائی ہے، تو ظاہر ہے کہ کانوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ کان اللہ کی نعمت ہے، اب بندہ اس کا کتنا استعمال اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے یہ ایک فیکٹر ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ انالیسس کریں کہ ان ڈے میں نے اس کان کا استعمال کتنا اپنے رب کی رضا کی خاطر کیا ہے تو میرا خیال ہے پکچر بڑی کلیئر ہو جاتی ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی۔ اب ان آنکھوں کا ہماری زندگی میں کیا یوز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ کیا میں اپنی آنکھوں سے حرام تو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میں اپنی آنکھوں سے کسی کو گھور تو نہیں رہا؟ کیا میں اپنی آنکھوں کو بد نگاہی کی جانب تو نہیں لے جا رہا؟ کیا میں اپنی آنکھوں سے کسی کو ڈرا تو نہیں رہا؟ اگر یہ اعمال ہے
تو ظاہر ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جس کو میں نے بڑی سرسری طور پر بیان کیا. ان میں سے اتنے سخت اعمال، بعض عمل ایسے ہیں جو بہت سخت ہیں، عذاب کے معاملے میں بہت سخت ہیں، کہ جو بندہ گندی تصویریں دیکھتا ہے، نیوڈیٹی کی طرف جاتا ہے. لیٹ می ایڈریس دس، کہ اس بندے کی آنکھ میں کل قیامت کے دن سلائیاں پھیری جائیں گی، آگ بھر دی جائے گی. وہیں اگر زبان کے بارے میں آئے، اللہ اکبر، سخت ترین معاملہ، بہت سینسٹیو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان دی ہے، اس کے بارے میں ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا کہ انسان کی زبان اگر سیدھی چلتی ہے تو اسے سرداری مل جاتی ہے، اور زبان سیدھی نہ چلے تو غلامی بھی نہیں نصیب ہوتی. آج یہی زبان ہے جو غیبت کی طرف لے جا رہی ہے، یہی زبان ہے جو جھوٹ بلوا رہی ہے، یہی زبان ہے جو لوگوں کے ساتھ میں فراڈ کا سبب بنا رہی ہے، یہی زبان ہے جو دل آزاری کا سبب بن رہی ہے، یہی زبان ہے جو تہمتوں کا سبب بن رہی ہے، یہی زبان ہے جو چغلیوں کا سبب بن رہی ہے. اور یہ وہ سخت ترین گناہ ہیں جن کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو جہنم میں لے جائیں گے. اور ان میں سے اگر کچھ چیزوں کو بائیفیکیٹ کیا جائے، کچھ چیزوں کو تھوڑا سی اور انالیٹیکل ویو میں دیکھا جائے، تو زبان ہے جو لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتی. آج ہماری زبان جو ہے نا وہ اتنی تیز چلتی ہے، کئی دفعہ بندہ سمجھ نہیں پاتا، لیکن وہ سامنے والے کے پورے موٹیویشن کی دھجیاں اڑا چکی ہوتی. جیسے فار ایگزامپل آپ کا چھوٹا سی بیٹا ہو اور وہ آپ کے پاس آئے، اپنا رزلٹ لے کر آئے، ابو یہ میرا رزلٹ ہے، مجھے 70% آئے. اب یہی زبان ہے جو یا تو اس کو زندگی جینے کے لیے پر دے دے گی یا اس کے پر کاٹ دیے جائیں گے. باپ نے زبان ٹیڑھی چلا دی اگر، تو اس کی زندگی پر اڑنے کی جو پرواز کرنے کی جو قوت تھی، طاقت تھی، پوٹینشل تھی، وہ کٹ جاتی ہے. کیسے؟ اب 70% آئے، مان لو آپ کو پسند نہیں ہے یہ 70%. دیر آر 2 ways to tackle the problem. ایک کیا ہے کہ بھیا میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں، ایک جملہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، 70 ہی لائے ہو، یہ 70% میں کیا ہوگا، اتنے میں تو ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا. اور ایک طریقہ ہے پہلے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بیٹا کوئی نہیں، اللہ پاک حامی و ناصر، آپ نے کوشش تو کی ہے نا، آئندہ سال انشاءاللہ اور بہتر آ جائیں گے. اصل میں یہی زبان ہے جو انسان کو یا تو موٹیویٹ کر دیتی ہے یا ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے. اور اسی زبان کے سبب، آپ یقین کریں، اسی زبان کے سبب تقریباً ہماری لڑائی ہے. آج ڈائیورس کے کیسز آسمان چھو رہے ہیں. آپ پوچھو سبب کیا تھا؟ ٹنگ واز دی ریزن. بھائی بہن کی نہیں سن رہا، کیوں؟ زبان ریزن ہے. میرا کاروبار نہیں چل رہا، آپ لاکھ باتیں بتاؤ، میرا کاروبار نہیں چل رہا. بھائی کسٹمر آپ کی زبان سننے کے بعد آتا ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں میں تو سارا کچھ کر رہا ہوں جناب، اے سی بھی لگوائی ہوئی ہے، پانی بھی پوچھتا ہوں، آتے تو چائے بھی پوچھتا ہوں، بٹ آئی شوڈ آسک یو، کیا زبان صحیح چلاتے ہو؟ اے سی صحیح چل رہی ہے، زبان صحیح چل رہی ہے؟ نہیں، زبان کا تو پتہ نہیں. تو زبان کا پتہ کرو. وہی زبان ہے جو بندے کو سردار بنا سکتی ہے، اور وہی زبان ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے گرا سکتی ہے. اور یہی زبان ہے جو میرے اور آپ کی آخرت بربادی کا سبب بن سکتی ہے، آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے معاملے میں کئی دفعہ تربیت فرماتے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے. کسی نے پوچھا حضور واٹس دی ریزن بیہائنڈ اٹ؟ آپ کہتے ہیں معاملہ ایسا ہے نا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جتنی دیر میرے منہ میں پتھر ہوگا میں بولوں گا نہیں، زبان کا استعمال نہیں کروں گا. آج لڑکا جہاں 15 سال کی عمر چھوتا ہے نا، اس کی زبان 50 سال کی ہو جاتی. باپ نے گھر لیٹ آنے پر پوچھا، اتنا لیٹ کہاں تھے؟ کہاں تھا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا کہاں تھے کا کیا مطلب؟ گھوموں ٹیلوں نہیں، بیٹھا رہوں گھر پر. اب ابا تو بیچارہ خاصتا ہوا بیٹھ گیا. اماں پوچھے بیٹا اتنا لیٹ آئے ہو؟ ابو پوچھ رہے تھے. آپ پوچھ رہے تھے تو کیا ہوا؟ میں جیوں نہیں، زندگی نہیں ہے میری، بڑا ہو گیا ہوں میں. او میرے بھائی، بڑے ہو گئے ہو، وہ ماں کے سامنے تم بڑے ہو گئے ہو جس نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا. اس باپ کے سامنے بڑے ہو گئے ہو جس کے سامنے توتلی زبان میں ابو ابو کرتے تھے. اس ماں کے سامنے بڑے ہو گئے ہو جب تم پیشاب کرتے تھے تو تمہارے پیشاب پر وہ ٹھنڈی راتوں میں سو جایا کرتی تھی. اب تم بڑے ہو گئے ہو.
آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا گیپ یہ ہے کہ باپ بیٹے کی اور باپ بیٹے کی اور یوں سمجھ لیں کہ بیٹے اور ماں کی جو ریلیشن ہے یہ ڈے بائی ڈے ڈسٹروائے ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا بھی سبب زبان ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وہ ماں باپ جس نے تمہاری خاطر اپنی زندگی کے سارے سپنے قتل کر دیے، وہ کبھی بھی ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم تمہارے لیے برا نہیں کر سکتے۔ اور اگر انہی ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ دنیا میں جو کیے گئے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو سب آخرت کے لیے جمع رکھے، لیکن ماں باپ کو ستانے کا جو غلط کام ہے نا، جو گناہ ہے نا، اس کی سزا بندے کو دنیا میں ملتی ہے، اس کی سزا بندے کو دنیا میں ملتی ہے۔ ایک بار ایک صاحب تھے، انہوں نے نئی شادی کری، ہی گاٹ میرڈ۔ شادی کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن تھا، ہونا بھی چاہیے، حقوق اس کے بھی تو بیان کیے اسلام نے، بیوی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن تھا۔ تو بیوی نے کچھ دنوں بعد ایسا کہا کہ دیکھو تم جب چلے جاتے ہو کام پر تو تمہاری اماں سے جمتی نہیں ہے میری، اور یہ جمنا نہیں نا میرے لیے لائف میں ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ Now you have two options, either you take your mom along، یا تو ماں کے ساتھ رہو یا میں ساتھ رہوں گی۔ اور یہ روز کی گڑبڑ تھی، وہ شوہر پریشان کہ میں کروں کیا، میری ماں بھی میری ہے، بیوی بھی میری ہے، میں کروں کیا۔ بہرحال ایک دن غصے میں آیا ماں کے پاس، ماں ایسا ہے سنو، میری بیوی کہتی تمہارے ساتھ رہوں یا اس کے ساتھ رہوں، کیا پسند ہے؟ ماں کہتی میرے لال، تو میرا لال ہے، میں اپنی زندگی کاٹ چکی ہوں، ایک کام کر تو بیوی کے ساتھ رہے۔ کہا ماں تجھے کہاں چھوڑوں، ایک ہی گھر ہے میرے پاس۔ تو اس نے کہا بیٹا تیری مرضی ہے، بتا کہاں جاؤں میں۔ بیٹا کہتا ماں وہ قریب میں شہر میں جو ہے نا، ایٹ دی اینڈ آف دی کارنر ایک اولڈ ہومز بنا ہے، بوڑھوں کا گھر بنا ہے، تو کہے تو چھوڑا ہوں۔ بیٹا میری تو کٹ گئی ہے، چھوڑا، چل کوئی نہیں۔ ماں کو گیا وہاں چھوڑ کر آ گیا، کمرہ ومرہ مل گیا ماں کو۔ اب بھیا واٹ ہیپن نیکسٹ، ایک دن وہاں سے فون آیا، اس آفس سے فون آیا جہاں یہ چھوڑ کر آیا تھا۔ آفس والے نے کہا کہاں ہوں؟ میں باہر ہوں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم نے فوری طور پر آفس آنا ہے، اولڈ ہوم سے بات کر رہے ہیں ہم۔ یہ اٹھ کر گیا، وہاں جا کر تھوڑا تیش میں آ گیا، بھیا تمہاری فیس جو تھی بھر دی ہے، راشن اپنی ماں کے دے دیے، کپڑے اپنے دے دیے، دوائی دے دی، اب کیوں بلایا، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ جیوں نہیں میں، میری زندگی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے سنو مجھے تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بات دراصل اتنی ہے جس ماں کو کچھ مہینے پہلے چھوڑ کر گئے تھے نا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا چند لمحے کی مہمان ہے، couple of seconds she'll be no more۔ اب اسے ہوش آیا نا، ایکچولی ہوتا کیا ہے، ایک دانا کا قول ہے کہ انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد اور چیزوں کی قدر اس کے آنے تک۔ اب جب اسے احساس ہوا کہ ماں چلے جائے گی، اب ماں جا رہی ہے، بھاگا، ماں تیرے قدم کہاں ہیں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تو کہے تو زمین پر ستارے لے آؤں، تو کہے تو آسمان سے تارے لے آؤں، تو کہہ دے ماں میں تیری تمام تمنائیں پوری کر دوں گا۔ ماں نے کہا کرے گا، کیوں نہیں کروں گا ماں، تو جا رہی ہے، تو کہہ کے تو دیکھ، تیرا لال زندگی کے ہر کام کر دے گا، تو کہہ دے۔ وہ کہتی ماں بیٹا ایسا ہے نا، کوئی ستارے وتارے نہیں لانے، ایک ہی کام کر دے، سن میرے لال ایک کام کر دے۔ بیٹے نے کہا بتائیے۔ کہا بیٹا یہ جو بلڈنگ ہے نا جہاں میں رہتی ہوں، اس بلڈنگ میں بہت گرمی ہے، کچھ پنکھے لگوا دے گا؟ وہ حیران ہو گیا، ماں تو دنیا سے جا رہی ہے، پنکھے میں لگوا دوں، پنکھے لگوانے کے بعد فائدہ ملے گا کسے، تو رہنے والی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ ہوتی ماں کی مامتا، یہ ہوتی ماں کی محبت۔ ماں کے جملے سنو اے عاشقان مصطفیٰ، یہ دیکھو یہ ہے تعلیم نبوی، اور اس طرح سے ماں کے مامتا جو ہے وہ انسان کو کس قدر آخری لمحے تک کے ساتھ دیتی ہے۔ ماں کہتی ہے سنو اے میرے لال سن، بات ایسی ہے نا کہ تو نے مجھے یہاں چھوڑا ہے، میں تو گرمی میں رہ گئی، مجھے ایک چیز کی گھبراہٹ ہے، الجھن ہے، یہ میرا دل جلتا ہے کہ کل تیری اولاد نے تجھے اس گرم بلڈنگ میں چھوڑا تو بغیر پنکھے کے کیسے رہے گا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہے ہیں؟ 5 کلو امرود لائے، کمرے میں چلے گئے، اور ایک کام کر 5 امرود ماں کو بھی دے دینا، دانت تو ہے نہیں، کرے گی کیا؟ اور کوئی کہے بھیا ماں کے ساتھ بھی اچھا بیہیویئر کر، تو کیا حقوق نہیں ہے بیوی کے؟ او بھیا بیوی کے حقوق ہیں، بٹ ماں کے بھی تو ہیں نا۔ وہی ماں ایک ایسی مخلوق لا کے دکھاؤ نا
جس کے بارے میں تعلیم نبوی ہو کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور ساتھ ایک بیٹا تھا. رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتی حضور میں جہاں رہتی تھی وہاں سب دین کے دشمن تھے, میں نے اپنا شوہر چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنا پریوار چھوڑ دیا, مال دولت سب کچھ چھوڑ دیا ہے, فقط آپ کی خاطر, آپ کی محبت میں آپ کے پاس آئی ہوں حضور. اگر آپ قبول فرمائیں تو میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا لیں اور مجھے فاطمہ کی کنیزوں میں ڈال دیں, داخل کر دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں, آپ نے حکم فرمایا کہ اس بچے کو تعلیم کے لیے روز لے کر آیا کرو, اور بیوی کو, اس عورت کو کہا ایسا کرو اسے عورتوں میں شامل کر لو. کچھ زندگی چلتی رہی, لڑکا بڑا خوبصورت تھا, بہت اچھا لڑکا تھا, حسین تھا, پڑھنے میں بڑا تیز تھا, انٹیلیجنٹ تھا. اس کی طبیعت کچھ علیل ہو گئی. ایک وقت آیا اس کی طبیعت بہت علیل تھی اور اچانک ایسی طبیعت اس کی ہو گئی کہ بس وہ اس کیفیت میں آ گیا کہ اس کی سانسیں کب اکھڑ جائیں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, رسول پاک کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کر وہ دنیا سے چلے گیا, انتقال کر گیا. رسول پاک نے, یہ دیکھیں مزے کی بات دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا ایسا کرو اس کی کفن دفن کا انتظام کرو. پھر کچھ لمحے کے بعد, یہ نبوت کی بات ہے, اللہ اور اس کے نبی کی بات ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا کرو کفن دفن نہیں کرو, اس کی ماں کو بلا لاؤ. اب لوگ حیران ہیں, ابھی آقا نے حکم فرمایا کفن دفن کرو, اب کہتے ہیں ماں کو بلا لاؤ. چلو ٹھیک ہے, نبی کا حکم ہے, ماں کو بلایا. ماں کو جب بلایا نا, ماں کو خبر نہیں تھی بیٹا مر گیا ہے, ماں کو خبر نہیں ہے بیٹا مر گیا. جب ماں کو قریب بلایا نا تو ماں سے کہا گیا کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. وہ ماں, جب تم سائیکل سے گر جاؤ تو رات بھر وہ سو نہیں سکتی تھی, اس ماں کو خبر لگے کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے, اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا. اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ کیا واقعی یہ فوت ہو گیا ہے؟ ہاں یہ دنیا سے چلا گیا ہے. چونکہ ماں ہے اور ماں کا بس مامتا ہے نا, اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو کرم ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے حکم کیا تو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر. وہ عورت سجدے میں گئی, سجدے میں جا کر ہاتھ اٹھائے. یہ دیکھیں ماں کی مامتا اور اس کی دعا کی تاثیر دیکھیں آپ. خدا کی قسم ماں ہاتھ اٹھا دے نا تو بننے کی دنیا, دل کی دنیا کیا, اس کی کائنات پلٹ سکتی ہے. ماں نے ہاتھ اٹھائے, اے رب, اے مالک, میں سب کچھ تیرے حبیب کی خاطر چھوڑ کر آئی تھی اور اس راہ کو اختیار کیا تھا. اب اگر میں پلٹوں گی تو لوگ مجھے تانے دیں گے. اے مالک, اے رب کعبہ, تو کرم فرمائے, تو زندگی دینے پر بھی قادر ہے, تو موت دینے پر بھی قادر ہے, تو موت کے بعد پھر زندگی دینے پر قادر ہے. اللہ کی قسم آنکھوں نے دیکھا, علماء نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا جو فوت ہو گیا تھا, جس کا حکم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کا فرما دیا تھا, اس کے بعد پھر آپ نے اس کی ماں کو بلایا. اس کی ماں کی دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا یہ کرم ہوا, یہ حال ہوا کہ وہ بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے پھر اٹھ بیٹھا. اچھا یہاں جو میسج ہے نا, وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج ہے کہ یار ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ تم دنیا بھر میں کتنے بھی پیروں کے قدم چوم لو, جاؤ دنیا کے سارے پیر, دنیا کے سارے پیر, سارے علماء کے ہاتھ چوم لو, ساروں کے قدم چوم لو, لیکن اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا تمہیں. اللہ کے حبیب کی تعلیم ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں. اللہ کے حبیب فرمان ہے جس کا خلاصہ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں. ہم دنیا بھر کے باباؤں کے پاس جا رہے ہیں, بھیا ہاتھ چما دو, سر پہ ہاتھ رکھ دو, جنت مل جائے گی. اور میں کہہ رہا ہوں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا. کتنی دفعہ چوما ہے؟ جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے, کتنی دفعہ ادب کیا ہے. خدا کی قسم اگر ماں کی دعا لگ جائے, باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں, باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی فضیلت جانتے ہو علماء کیا بیان فرماتے ہیں کہ جس کا باپ اپنے بیٹے کی یعنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے, اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہوتی ہے جیسا نبی اپنی امت کی خاطر دعا مانگتے. اور حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس کا باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے, اس کا رب اس سے ناراض ہے.
دنیا کو راضی کرنے چلیں، ماں باپ گھر پہ ناراض ہیں، او جناب میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو بہت صدقے کر رہا ہوں، میں نے تو بہت ساری مسجدیں بنائی ہوئی، اماں کیسی ہیں؟ اماں ناراض رہتی ہیں۔ کیوں ناراض ہیں؟ بس ناراض رہتی ہیں۔ او بھائی کیوں ناراض ہیں؟ میرے ماں باپ ظالم ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ماں باپ ظالم ہیں تب بھی آپ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں۔ اور اگر ماں باپ کو جیتے جی تکلیف پہنچائیے، جیتے جی تکلیف پہنچائیے، خدا کی قسم دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار حج پر گئے، کافی سالوں سے حج کرتے تھے آپ، حج پر گئے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے کہ سب کا حج قبول ہو گیا؟ جب رات سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں آواز آئی کہ ہاں سب کا حج قبول ہو گیا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، سب کے حج قبول ہو گئے، ایک رہ گیا۔ یہ کہتے ہیں مالک اس کا پتہ بتا دے، کون ہے وہ؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ محمد بن ہارون بلخی، بلخ کے رہنے والے ہیں۔ صبح آپ اٹھے، جا کے بلخ کا قبیلہ ڈھونڈنے لگے، بلخی کہاں ہیں، سارے بلخ والے کہاں رہتے ہیں؟ تو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے بلخی یہاں ہیں، یہاں بلخ والے رہتے ہیں۔ چلو جناب یہاں بلخ میں، یہ بتاؤ محمد بن ہارون کہاں ہیں؟ اب محمد بن ہارون وہ تو عبادت گزار بندہ ہے، 24 سالوں سے حج کر رہا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، وہ پیڑ کے کنارے، وہ پہاڑ کے کنارے بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا، ملنے چاہتے ہو تو اس سے جا کر مل لو۔ یہ پہنچے وہاں پر، دیکھا واقعی وہ عبادت میں تھے، مشغول تھے، عبادت اور ریاضت کر رہے تھے۔ محمد بن ہارون کا جو رخ تھا وہ دوسری جانب تھا، پیچھے سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے۔ محمد بن ہارون نے سنتے دیکھ ان کی آہٹ محسوس کرتے ساتھ ہی کہا، ان کا نام لے کر انہیں پکار لیا۔ یہ اور متاثر ہو گئے کہ جس شخص کے بارے میں مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، وہ میری آہٹ سے میرا نام لے سکتا ہے، لوگ اس کی عبادت اور ریاضت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، ہاؤ کم دس از پاسبل؟ قریب گئے، جا کر بیٹھے، پوچھنے لگے حال کیا ہے؟ کہا اچھا ہے حال۔ محمد بن ہارون نے کہا یہ بتاؤ کیوں آنا، کیسے آنا ہوا؟ کہا بس کچھ نہیں، آپ سے ملنے آیا تھا میں۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، کوئی میسج ہے، کوئی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ کہا نہیں ملنے آیا تھا۔ نہیں بتا دو کیا ہے؟ کہا ہاں وہ بات ایسی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ محمد بن ہارون غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ کہا میں جانتا تھا کیونکہ ہر سال میں حج کرتا ہوں، یہ 24واں حج ہے، 24th حج ہے، اور ہر بار کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دوڑ جا تیرا حج قبول نہیں ہوا، اوے جا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ ہر سال یہی ہوتا ہے۔ میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میری محرومی میں اسے راضی نہیں کر پا رہا۔ آپ پوچھتے ہیں بتا سبب کیا ہے، تجھے کیا لگتا ہے سبب کیا ہے؟ کہا جانے دو، اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ بھی مجھ سے گھن کریں گے، چڑ کریں گے، نہیں بتا۔ کہا چلو سننا ہے تو اب سنو۔ بات ایسی ہے نا کہ محمد بن ہارون بلخی بہت پیسے والا ہے، بہت پیسے والا تھا، اور پیسے میں مغن ہو کر میں نے نشہ شروع کر دیا، شراب پینے لگ گیا۔ رمضان کے دن تھے، ایک وقت عصر کے قریب میں گھر پہنچا، شراب کے نشے میں تھا، ماں روٹیاں لگا رہی تھی، افطار کی تیاری کر رہی تھی، میں قریب گیا، میں نے کہا ماں روٹیاں دے دے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا شرم کر، رمضان کے دن ہے، تو روزے نہیں رکھتا، کم از کم جو روزہ دار ہیں ان کی تو عزت کر۔ بس میں نشے میں تھا، غصے میں آیا اور ماں کو ایک ہاتھ لگا دیا اور ماں بھٹی میں گر گئی۔ مجھے ہوش نہیں تھا، لوگوں نے اندر ڈال دیا، کمرے میں بند کر دیا۔ صبح میں اٹھا، جب اٹھا تو دیکھا میری بیوی کپڑے تیار کر رہی ہے، پیک کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں جاتی ہے؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ رہوں، جو اپنے ماں کا قتل کرے اس کے پاس رہوں۔ کہتے ماں قتل ہو گئی؟ ماں مر گئی؟ ہاں ماں مر گئی۔ ماں قتل ہو گئی؟ ماں قتل ہو گئی؟ ہاں ماں قتل ہو گئی۔ کس نے قتل کیا؟ کہا تو نے قتل کیا۔ کیسے قتل ہوا؟ اصل میں قتل ایسا ہوا کہ رات تو نے جب مارا اپنی ماں کو، کل شام میں جب تو نے مارا اپنی ماں کو، تو تیری ماں اس آگ کی بھٹی میں جا گری، اور جب لوگوں نے اٹھایا اسے باہر نکالا اور اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اس کے جملے تھے کہ میری اولاد کو، میرے جنازے کو کندھا مت دینے دینا۔ اس لیے کسی نے تجھے نہیں بتایا۔ اس نے کہا میں ہوش میں تو آ گیا تھا لیکن اس غصے میں کہ میں نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا کلہاڑی لے کر اس ہاتھ کو کاٹ دیا، اور تب سے نکل چکا ہوں
کہ اللہ کو کسی طرح راضی کروں، رات بھر عبادت کرتا ہوں، دن میں روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں کہ کاش میرا رب مجھے معاف کر دے، لیکن آج تک معافی نہیں مل رہی ہے، میں پریشان ہوں، بہت حیران ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ واقعہ سنا، ظاہر ہے آپ بھی ایسا واقعہ سنیں گے کسی نے ماں کو اتنا ستایا ہو، تو آپ نے بھی اسے ایسے جملے کہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، کہ تیرا کوئی عبادت تیری قبول نہیں ہونی چاہیے، تو عذاب کے لائق ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے، رات سوئے تو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ آقا کریم کرم فرما ہوئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے مالک بن دینار، یہ بتا تو نے اسے ایسے جملے کیوں کہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ حضور وہ ماں کا قاتل ہے، ماں کو شراب کے نشے میں مار کر آیا ہے، اسے تو عذاب ہی ہونا چاہیے۔ اب سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں، اے مالک ایسا نہیں ہے، مالک بن دینار ایسا نہیں ہے، میں بتاؤں؟ جا اسے بتا دینا کہ کل قیامت کے دن اس کی ماں ہی سبب بنے گی اسے جنت میں داخلے کا۔ وہ کہتے ہیں حضور ذرا ماجرا کیا یہ تو بتائیں، واٹ از دی ریزن، کیسے ہوگا؟ اس ماں کو قتل کر دیا اس نے اور وہی سبب بنے گی جنت میں داخلے کا۔ ہاں وہی سبب بنے گی۔ حضور کیسے بنے گی؟ آقا ارشاد فرمائیے نا کیسے بنے گی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ ماں رب کی بارگاہ میں جائے گی اور روتے ہوئے فریاد کرے گی، مالک اے رب کعبہ، یہ وہ شخص ہے جسے میں نے 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا تھا اور اس نے میرا قتل کیا ہے، اے رب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیرا انصاف اسے اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ رب پوچھے گا تو ماں ہے، کیا تیرا فیصلہ اٹل ہے؟ وہ کہے گی ہاں مالک، اس نے مجھے رہتی دنیا میں آگ میں ڈالا تھا، تو اسے میرے سامنے دوزخ کی آگ میں ڈال۔ رب حکم فرمائے گا، اے فرشتوں اسے اٹھاؤ اور دوزخ کی جانب لے جاؤ، آگ میں اسے ڈال دو، عذاب میں مبتلا کرو۔ فرشتے آئیں گے، اس کے بازو پکڑیں گے، زنجیریں ڈالیں گے، اسے لے جا رہے ہوں گے، گھسیٹ کر جب لے جا رہے ہوں گے نا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھے گا، کہے گا ماں او ماں سن تو صحیح، میں وہی اولاد ہوں جسے تو نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا تھا، میں وہی ہوں جسے تو نے اپنا خون پلا کر، اپنا دودھ پلا کر بھڑا کیا۔ ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا تجھ دیکھے گی مجھے عذاب ہو؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح تڑپے گا، ترسے گا، تو ماں کی ممتا پھر عروج پر آئے گی اور ماں اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے مالک رحم فرما، میری اولاد کو بخش دے، اسے جانے دے۔ رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور ماں کی ممتا کے سبب اسے جنت میں داخلہ عطا ہو جائے گا۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ اے عاشقان رسول، اے دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آئے ہوئے عاشقان رسول، ہمارے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اگر ماں کو مارا بھی ہوگا نا، اپنے آج جانے کے بعد ایک کام کرنا، جانا اور ماں کے قدموں کے پاس بیٹھنا اور اس کی ایڑیاں ہیں نا، ایڑیاں جو پھٹ گئی ہیں، ان ایڑیوں پر اپنے ہونٹ لگانا اور چومنا، کہنا ماں سننا مجھے معاف کرے گی کہ نہیں؟ ماں اٹھ بیٹھے گی، پیرالیسس ہوا ہو نا تو ماں تب بھی اٹھے گی، ارے میرے سوڑیا ہوا کیا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ نہیں ماں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کرے گی نا۔ ارے میرے بچے تو نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اور باپ کو کبھی بے عزتی بھی کی ہو نا باپ کی، خدا کی قسم ایسا بڑا دل ہے نا باپ کا، ایسا بڑا دل ہے نا، ایسا بڑا دل ہے۔ آج جانا اور باپ آئے نا تو کھڑے ہو جانا اور سینے سے زور سے لگانا اور نا کان میں کہنا ابو ابو، مانا مجھ سے غلطیاں ہوتی ہے کہ معاف کریں گے نا؟ ابو سر پہ ہاتھ رکھیں، ہوا کیا ہے میرے لال، بتا میں زندہ ہوں۔ وہ کلاڑی لے کر چل رہا ہوگا لیکن تب بھی کہے گا یس آئی ایم الائیو، میں زندہ ہوں، تو ڈرتا کس بات سے؟ بول، ساری گولیاں میرے سینے پر لگیں گی، تو میرا لال ہے اور مرتے دم تک لال رہے گا۔ کسی کی ماں مری ہو نا، انتقال کر گئی ہو، تو اس سے پوچھنا آخری نظریں کہاں تھی؟
ایک ماں کو میں نے دیکھا تھا، اس کا لال کہیں دور تھا، آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہچکیاں آ رہی ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا بس یہ دنیا سے جا رہی ہے، خدا کی قسم اس کی آنکھیں چوکھٹ پہ تھی اور بار بار اپنی اولاد کو یاد کر رہی تھی، یا اللہ ایک بار دیدار کرا دے۔ ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے۔ اگر جس کی ماں نہیں ہے نا اس سے پوچھنا، عید کی خوشیاں بھی ہو نا تو بھی وہ کم لگتی ہیں، شہد کی مٹھاس بھی کم لگتی ہے، کیونکہ ماں نہیں ہے نا۔ جس کا باپ نہیں ہونا اس سے پوچھنا کہ گھر میں شادی ہونا، میرا دوست تھا، میں اس کی شادی میں گیا تھا، سر پہ امامہ باندھ رہا تھا تو رونے لگ گیا وہ، میں نے کہا سوڑیا روتا کیوں ہے، آج تو عید ہے نا تیری، آج تو شادی ہے، دلہا ہے تو آج کا۔ وہ کہتا ہے سن یار دیکھ وہاں چاچا کھڑے کتنے خوش ہیں نا، میں نے کہا ہاں خوش تو ہیں، وہ دیکھ ماموں بھی ہیں، میں نے کہا ہاں خوش ہیں، میں نے کہا تو کیوں خوش نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرا باپ جس نے مجھے بڑا کیا نا وہ قبر میں ہے یار، آج کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یار، نعمت ہے وہ، تم تعویذ ڈھونڈ رہے ہو، جاؤ ماں کے آنچل سر پہ رکھ لو، بلائیں ٹل جائیں گی، تم یار پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میں پیروں کو غلط نہیں کہتا، تمہارے باپ سے دعا کروا لو بلائیں ختم ہو جائے گی۔ اے عاشقان رسول، کیا اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ آج نیت کر لیں کہ گھر جب جائیں گے نا تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جس دن یہ قبر میں جائیں گے نا تب جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تم جا کر قبر پہ چیخیں مارو گے، اے ماں ایک بار بول دے معاف کر دیا، آواز نہیں آئے گی، تم چیخیں مارو گے ابا ایک بار معاف کر دے، چیخیں مارو گے آواز نہیں آئے گی۔ آج زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، اور آج جن کے زندہ نہیں ہے نا ان کے کلیجے سے جا کر پوچھنا کہ آج کیا احساس ہے، ان کیسی فیلنگ ہے ان کی آج۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ نیت کرتے ہیں تمام بھائی ہاتھ اٹھا کر نیت کریں، اور آج جا کر اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، راضی ہیں، کچھ بھی ہیں، اماں زندہ ہے نا تو اماں کے پیر چومنا ہے، اور ابا زندہ ہے تو ابا کے ہاتھ چومنا اور گلے لگانا ہے اور معافی مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہمیں ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب